السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد جاء فی الحدیث فی صحیح البخاری عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرات گرامی، محترم دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان ہے کون۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ٹھیک ٹھاک لوگ، نوجوان، عمر دراز، نیتا گیری کے چکر میں، نیتا بننے کے چکر میں اسلام سے دوری اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیتا تبھی بنیں گے جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، ورنہ ہم ایک اچھے نیتا بن نہیں سکتے۔ شرکیات میں ڈوب جانا، رسم و رواج کی بیجا پابندی کرنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو قربان کرنا، اس سے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چلو تم ادھر ہو ہوا ہو جدھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس اصول کے پابند لوگ ہیں۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہے کون۔ آپ ایک اچھے مسلمان جب بن جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی، دبنے کی، اپنے اصول اور ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے خود بخود لوگ محبت کریں گے، آپ کو خود بخود لوگ چاہیں گے، آپ کو خود بخود لوگ ووٹنگ کریں گے، آپ کے قریب خود بخود لوگ آئیں گے۔ آپ کو منافقت کی، چاپلوسی کی، اپنا ایمان اور اصول بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ اسلام سے دور ہو کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کے جیسی باتیں کرنے لگیں تو آپ ایک اچھے نیتا بن جائیں گے، آپ گاؤں کے پردھان بن جائیں گے، آپ جو ہے بی ڈی سی میں جیت جائیں گے، آپ ایم پی ایم ایل اے بن جائیں گے اس راستے سے۔ حالانکہ ایک اچھا مسلمان رہ کر کے بھی آپ ایک اچھے انسان تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ایک اچھے مسلمان ہوں گے۔ تو جب آپ ایک اچھے مسلمان ہوں گے تو ایک اچھے انسان ہوں گے، اور جب ایک اچھے انسان ہوں گے تو آپ اپنے گاؤں کی، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی خدمت کریں گے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، فلاں سے دشمنی کریں، ایسا تو اسلام نہیں کہتا۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھید بھاؤ کریں۔ آپ پہلے مسلمان تو بن کر رہیے۔ آپ نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اس لیے جب آپ الیکشن میں اترتے ہیں، آپ کو نیتا گیری کی سوچتی ہے، تو سب سے پہلے آپ دوسروں کے کفر اور شرک اور رسم و رواج کو اپنا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نیتا بن گئے۔ تو دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آپ کا حال وہی ہوگا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ آپ ایک اچھا مسلمان بنیے، پھر آپ ایک اچھے انسان ہوں گے۔ جب آپ ایک اچھے انسان ہوں گے تو سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کو ووٹنگ کریں گے۔ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا مسلمان ہے کون۔
حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا. اس نے کیا سوال کیا؟ ای الاسلام خیرن، کون سا اسلام بہتر ہے، یا ایک اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ضرورت مندوں کو، مہمانوں کو، مسافروں کو، ماں باپ کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو کھانا کھلاؤ. آپ ایک اچھے مسلمان ہو تو کیا لوگ آپ کو آرڈر نہیں دیں گے؟ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، اور جسے تم پہچانو یا نہ پہچانو اسے سلام کرو. یہ اسلام کی پابندی کریں گے تو کیا آپ کو آرڈر نہیں ملے گا؟ ایک اچھا مسلمان آپ بنیں گے تو ایک اچھے انسان بن کر کے آپ نیتا نہیں بن سکتے. آپ کو شرم آتی ہے اسلام کا لیبل لگانے سے، آپ لبرل بننا چاہتے ہیں، اسلام کے توق کو، اسلام کے ہار کو، اسلام کے جھومر کو اپنے ماتھے سے ہٹا کر کے قبر پر سجدہ کر کے، غیروں کے معبد میں سجدہ کر کے، ان پر پھول چڑھا کے، غیروں کے رسم و رواج اور اس میں انتہائی غلط انداز سے شرکت کر کے آپ لوگوں کے نیتا بننا چاہتے ہیں. ارے آپ انسانیت کی خدمت کیجئے، آپ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیے. یہی تو اسلام کہتا ہے. اپنا ہو یا غیر، بات اختلاف کی ہو تو سب کے ساتھ عدل کیجئے. یہی تو اسلام کہتا ہے. آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے جب آپ سیاست میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بتائیں جنت میں جانے کا یہ جو راستہ ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو الیکشن میں نقصان پہنچانے والی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کریں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سب سے سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو. تدخلوا الجنة بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. یہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان کی علامت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ پھر یہاں پر ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. الگ الگ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جوابات دیے، بہت ساری خوبیاں اسلام کی بتلائی. اس نے سوال کیا ای المسلمین خیر، پہلے سوال تھا ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی بات بہتر ہے. یہاں ڈائریکٹلی پوچھا ای المسلمون خیر، مسلمین خیر، مسلمانوں میں کون مسلمان سب سے اچھا ہے. آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بلکہ ایک روایت میں ہے من سلم الناس من لسانه ویدہ، جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں. اب کیا نیتا بننے کے لیے، سیاست میں جانے کے لیے آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا؟ پھر اسلام کہتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. تو انڈیا کا یا پاکستان کا یا دنیا کا کون ایسا کافر یا غیر مسلم ہے جو یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے؟ اسلام کی یہ بات سب کو اپیل کرتی ہے. تو آپ ایک اچھا مسلمان بننے سے کیوں آپ کو شرم آتی ہے؟
آپ سیاست میں جانے کے لیے آپ کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلام سے دامن جھاڑ لیتے ہو، آپ توحید سے دامن جھاڑ لیتے ہو، آپ شرک میں گرفتار ہو جاتے ہو، آپ سنت سے دامن جھاڑ لیتے ہو، آپ بدعات کے پجاری بن جاتے ہو، آپ اپنے دین سے دامن جھاڑ لیتے ہو اور تمام دھرموں میں بھٹکتے پھرتے ہو۔ بھئی کوئی غیر مسلم آپ سے نفرت نہیں کرے گا، آپ ایک اچھا مسلمان تو بنے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اپنی زبان سے اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اچھا جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان کی کیا نشانی ہے۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں ایک اچھے مسلمان کی، وہی ایک اچھے انسان کی نشانی، وہی ایک اچھے نیتا کی نشانی ہے، وہی ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے، وہی ایک اچھے سیاستدان کی نشانی ہے۔ آپ جب سیاست کے میدان میں اتریں تو اسلام کا ہار اپنے گلے سے نہ پھینکیں بلکہ اور مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، اسلامی اخلاقیات، اسلامی عقائد، اسلامی آداب کے پابند بنو۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہے، اسلام بھید بھاؤ نہیں سکھاتا ہے۔ پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبوؤں کی طرح۔ اسلامی پھولوں کا ہار بناؤ، عقیدے کا ہار اسلامی ہو، معاملات کا ہار اسلامی ہو، اخلاقیات کا ہار اسلامی ہو۔ تو ایک اچھے مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ، جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ آپ سچ بولیے، کون ہندو، کون عیسائی، کون کرسچن آپ کو ووٹ نہیں دے گا؟ سچ بولیے۔ سچائی سب کو پسند ہے، ہر دھرم کی، ہر دھرم کے لوگ، ہر ذات کے لوگ، ہر گاؤں کے لوگ، ہر کٹ گھری کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سچے رہیں، آپ کے اندر سچائی ہو۔ آپ تو نیتا بنتے ہیں جھوٹ بول بول کر کے، بیوقوف بنا کر کے۔ آپ سچے بنیے، لوگ جانے آدمی یہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 6 باتیں وہ ہیں جو ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے کافی ہے۔ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان ہے۔ یہ 6 باتیں جو جنت کی ضمانت ہے، ہر دھرم کا آدمی، ہر کٹ گھری کا آدمی، ہر ووٹر، ہر لیڈر اس چیز کو پسند کرے گا کہ اس کے اندر یہ خوبی ہو۔ ایک اچھا مسلمان بنیے، ایک اچھے سیاستدان آپ خود بخود بن جائیں گے۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ بولو، سچ بولو، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، وفاداری کرو، اگر وعدہ کرو وعدے کو پورا کرو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کون سے دھرم کا آدمی آپ سے نفرت کرے گا اگر آپ اپنے وعدے کے پکے ہوں؟ کون سا مذہب آپ کو ووٹ نہیں دے گا اگر آپ وعدے کے پکے ہوں؟ یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس اگر امانت ہے، امانت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو۔ پردھانی کا پیسہ کھا جاؤ، غریبوں کا پیسہ کھا جاؤ، وکاس کا پیسہ کھا جاؤ، دھوکہ دو، اسی لیے نا اسلام سے دور بھاگتے ہو۔ اسلام کو اپناؤ، ایک اچھے سیاستدان تم ہو، ایک اچھے انسان تم ہو، ایک اچھے لیڈر تم ہو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس کوئی امانت پہنچے لوگوں کی، اسے لوگوں کو حقدار کو ادا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، حرام چیزوں سے اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ کون
آپ کو ووٹ نہیں دے گا؟ کون آپ سے محبت نہیں کرے گا؟ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، شرمگاہ کی حفاظت کرو، زناکاری بدکاری کے کنارے نہ جاؤ۔ کون آپ کو اچھا لیڈر نہیں مانے گا؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ اچھے مسلمان کی علامت ہے، یہی ایک اچھے انسان کی علامت ہے، اور یہی ایک اچھے لیڈر، اچھے سیاستدان، اچھے پردھان، اچھے ایم ایل اے، اچھے ایم پی، اچھے پردھان منتری کی نشانی ہے یہ، جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ تو آپ جب سیاست میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کا جوا نکال کر کے پھینکتے ہیں، لبرل بنتے ہیں، جھوٹے بنتے ہیں، مشرک بنتے ہیں، بدعتی بنتے ہیں۔ تو سچائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست اور سچی بات کرو، اور فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بول کر کے لیڈری نہ کرو، پردھانی کا الیکشن جھوٹ بول کر کے نہ لڑو، ایم پی الیکشن کے چکر میں جھوٹ نہ بولو، سچائی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند اللہ صدیقا، آدمی سچ بولتا ہے اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ان الصدق يهدي الى البر، اور سچائی بھلائی کا راستہ دکھاتی۔ آپ سوچتے ہو کہ ہم سچ بولیں گے تو بیوقوف بن جائیں گے، آپ بیوقوف لوگوں کو بناتے ہیں، بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ تو ایک مسلمان، ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ کرے، قوم کی کوئی امانت اس کے پاس ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے وہ غریبوں کا پیسہ ہو، بدھواؤں کا پیسہ ہو، نالی اور سڑکوں پہ کیسا ہو، وہاں صحیح ڈھنگ سے آپ خرچ کرو۔ یہ اسلام آپ سے کہتا ہے، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ایک اچھے مسلمان بن کر کے آپ اچھے نیتا بن سکتے ہیں۔ امانت داری برتیے، اسلام کہتا ہے جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اس پر قبضہ نہ جمائیے، حقدار کو اس کا حق واپس کیجیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ ووٹ کیسے نہیں پاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے حیا اور شرم۔ حیا بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے اوچھے اور گندی حرکتوں سے حیا روکتی ہے۔ تو حیا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ آپ کے اندر حیا اگر ہے تو آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے سیاستدان ہیں، آپ ایک اچھے لیڈر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک دوشیزہ جو اپنے پردے میں شرم کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے۔ اور حیادار آدمی کبھی کھلم کھلا برائی نہیں کرتا، حیادار آدمی کھلم کھلا زنا نہیں کرتا، حیادار آدمی کھلم کھلا شراب نہیں پیتا، حیا رکھنے والا آدمی کھلم کھلا جھوٹ نہیں بولتے، حیا رکھنے والا آدمی کھلم کھلا ظلم نہیں کرتا۔ تو حیا ایک ایسی صفت ہے جو ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان، ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے سیاستدان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ کچھ شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے کہ وہ حیادار ہو۔
کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ بے حیا ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرو گے، آپ کو کوئی شرم نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ کے پاس شرم ہے تو آپ ہر غلط کام کرنے سے آپ کو شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ یار کیسے کام کرو گے ایک مسلمان ہوتے ہوئے. تو ایک مسلمان ہو کر جب حیا کرو گے، ایک اچھا انسان بنو گے، ایک اچھی لیڈر بنو. کرم بھی ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنے کھانے کو دوسروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں کو لٹا دے، یہ کرم ہوتا ہے. یہ اسلام کہتا ہے آپ کو کہ آپ اچھے مسلمان ہیں. آپ کرم کیجئے لوگوں پر. کون آپ کو ایک اچھا انسان نہیں مانے گا؟ کون آپ کو ایک اچھا لیڈر نہیں مانے گا؟ کون آپ کو ایک اچھا سیاستدان نہیں مانے گا؟ آپ ایک اچھے مسلمان بنیے، ایک اچھے سیاستدان بنیے، کرم کیجئے، خرچ کیجئے ضرورت مندوں پر اپنی دولت کو. سانپ بن کر کے نہ بیٹھیے کہ خالی سب آپن چاپن کر کے. اپنی شادی میں، بیٹی اور بہو کے شادی میں، بیٹی اور بیٹے کے شادی میں لاکھوں کا، کروڑوں کا جو ہے ٹینٹ لگوا دیجئے اور غریبوں کو بلکتا چھوڑیے اور نیتا بنے رہیے، ایم ایل اے بنے رہیے. ایسا نہیں اسلام کہتا ہے. کرم کیجئے، آپ سخاوت کیجئے، آپ ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے. یہی اسلام ہے، یہی انسانیت ہے، یہی ایک لیڈر کی نشانی ہے. اسلام ہی کے ذریعے آپ کو عزت ملے گی. آپ عزتیں کہیں اور نہ تلاش کیجئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام فتح ہوا، وہاں کے قسیسوں نے کہا کہ ہم اس کے بیت المقدس کی چابی تمہارے خلیفہ کو دیں گے. عمر فاروق سفر کر کے شام گئے. تھوڑا پانی کہیں راستے میں تھا، چمڑے کا موزہ اتار کر کے کندھے پر رکھ لیا، آپ نے چل دیا ایسے ہی فقیرانہ لباس میں، پھٹے پرانے لباس میں. کہا ابو عبیدہ بن جراح نے کہ امیر المومنین، آپ اس حالت میں جا رہے ہیں، ان لیڈروں کے سامنے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، کیا سمجھیں گے لوگ؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسی درے سے اس کی خبر لیتا. سنو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں جس کو عزت اسلام سے ملی ہے. اگر اسلام کے علاوہ ہم اپنی عزتیں کہیں اور تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آپ لیڈر بن رہے ہو، سیاست دان بن رہے ہو، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے عزت کمانا چاہتے ہو، اس لیے ذلیل ہو، اس لیے رسوا ہو، اس لیے جوتیاں کھا رہے ہو. غیروں کا تہوار آتے ہی پوسٹر چھاپ چھاپ کر کے منافقت اور چاپلوسی دکھانے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھے مسلمان بنو، ایک اچھے انسان بنو، چوری بےایمانی سے بچو. کون آپ کو ووٹ نہیں دے گا؟ کون آپ کو لیڈر نہیں مانے گا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ جواد تھے، سب سے زیادہ غریبوں پر خرچ کرتے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل سے ملاقات کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ وہ تیز ہوا سے زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے. ایسے سخی بنیے، اپنی دولت ضرورت مندوں پر لٹائیے. یہی اسلام کہتا ہے، یہی تو انسانیت ہے، یہی تو لیڈر ہی ہے. آپ اسلام کا جوا گلے سے اتار کر کے لیڈر بننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان ہے. شرم آتی ہے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، عزت تمہاری، سلطنت تمہاری، سیٹیں تمہاری، حکومت تمہاری، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ.
اچھے مومن بنو گے، اچھے انسان بنو گے، اچھے لیڈر بنو گے، اچھے خلیفہ بنو گے۔ اور ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کرے، پچھپات نہ کرے، بھید بھاؤ نہ رکھے، چاہے وہ اپنوں کے بیچ میں ہو کہ غیروں کے بیچ میں ہو، چاہے دوست ہو کہ دشمن ہو کہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب بات انصاف کیا جائے تو انصاف کی بات کرے۔ یہ اسلام کہتا ہے، آپ کو اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات اپنا کر کے آپ لیڈری کیجئے، عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے، جس کا جو حق ہے وہاں پہنچائیے، بے ایمانی نہ کیجئے، قوم کا غلہ نہ کھا جائیے، قوم کی نوکریاں ہڑپ نہ کر جائیے، لوگوں کی سڑکوں کو ٹوٹا ہوا نہ چھوڑیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دن سورج سوانیزے پہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس میں پہلا نمبر جس کا ہے امام عادل، وہ اگوا، وہ لیڈر جو لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، نیائے کرنے والا ہو۔ اسلام سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان، ایک اچھا نیتا، ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا اگوا بن سکتا ہے۔ آپ بتائیے معاشرے کو نا، آپ جھوٹ بولتے ہو پھر لوگ سمجھتے کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے، آپ بے ایمانی کرتے ہو لوگ سمجھتے مسلمان بے ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام کی تصویر بگاڑی ہے، اسلام کی تصویر کو غلط پیش کیا ہے۔ ایک اچھا مسلمان بن کر ایک اچھا انسان، ایک اچھا لیڈر بنیے۔ نرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ بردباری، تواضع ہونی چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہی انسانیت ہے، یہی لیڈری ہے۔ بہادری ہونی چاہیے آپ کے پاس، خطرناک حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہی انسانیت ہے، یہی ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک سچا اور پکا مسلمان رکھے، ہمیں عزت نصیب فرمائے، ہمیں ذلت سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آپ کا دین، آپ کی دنیا، آپ کا مسجد، آپ کا مدرسہ، آپ کی سیاست، آپ کی پولیس، آپ کی تجارت، سارا کا سارا اسلامی ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت تمہاری ہے، اعلون تم ہو بشرط کہ تم مومن ہو۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی قلوبنا علی دینک، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ مرتے دم تک عزت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔